9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، آنکھوں میں آشوب تھا، آنکھیں رس رہی تھیں، لال ہو چکی تھی، آیا اور قریب آ کر کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں، آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں، خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی، مولا اس بچے کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا، آج پوری دنیا شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ، حضرت خباب بن عرد، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت آگے 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئیں تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا، پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے۔ یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے۔